الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلسطین میں، یمن میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تمام ظالموں کے ظلم کو نیست و نابود کر دے یا اللہ. ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو یا اللہ. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو میں مولا حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھ کر دیے تھے، اس وصیت نامے کے ابتدائی حصے میں مولا نے اپنے عقائد کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کی توحید کا، عقیدہ رسالت کا. ان کے بعد مولا نے اپنے اس تحریک کا یا اپنے اس مشن کا، اس قیام کا جو اصل مقصد قرار دیا، اس میں پہلے ایسی 3-4 چیزیں ذکر فرماتے ہیں. شاید یہ معاشرے کے اندر افساد کے اسباب ہیں، فساد کے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مفسدین کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، معاشرے کو برباد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. 4 ایسے پہلوؤں کی طرف ارشاد فرماتے ہیں: خودخواہی، بے راہ روی اور معاشرے میں فساد اور ظلم و زیادتی. یہ 4 چیزیں اجتماعی معاشرے کے لیے، جسے جامعہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، اس کے اندر اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو وہ معاشرہ عدل و انصاف سے دور ہوتا ہے. وہاں پر انسانی، الہی، اخلاقی کوئی دستور نہیں، بلکہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں مولا نے ارشاد فرمایا: انی خرجت لطلب الاصلاح. ان میں سے کوئی بھی نہیں. ان سے یہ معلوم ہوتا ہے معاشرے میں اگر 4 چیزیں موجود ہوں، ایسے لوگوں کی حکمرانی ہو جو خودخواہ، متکبر، جو اپنے آپ کے علاوہ کسی کو نہ دیکھتا ہو،
یعنی مفادات کے لیے اپنے ہی فائدے پہ سوچنے والے افراد ہوں تو ان سے معاشرے کے اندر انصاف قائم نہیں رہتا. اور اسی طرح اگر وہ تکبر اپنے جو خواہش نفسانی ہے ان کی طرف، اپنے ذات کی طرف، اپنے اطراف کی طرف صرف نظر رکھے، دوسرے مستحق اگر معاشرے کی ضروریات، معاشرے کے اہم ترین اصول ان کو اگر پامال کر دے، وہاں پر انسانی افراد کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، الہی قوانین کا کوئی پاس نہ ہو، تو ایسے افراد کی وجہ سے معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے. وہ معاشرہ حیوانی اور بلکہ درندگی کا معاشرہ بن جاتا ہے. اور فساد ہو، فسادات ہو، وہاں پر سکون نہ ہو، تو وہ معاشرہ بھی اگر دیکھیں وہاں پر کوئی اللہ کی عبادت، خلق خدا کی خدمت، ایک دوسرے کا احترام قائم نہیں رہتا. ظاہر ہے ظلم تو عدل کے خلاف ہی ہے. ان تمام حالات میں مولا حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، 4 اصول اور ارشاد فرماتے ہیں. اصلاح امت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور سیرت رسول و سیرت علی علیہ السلام کی جو الہی نمونے ہیں، دین کے معنوی پہلو ہے، ان کو اجاگر کر کے مد مقابل کو رکھ کر وہ 4 چیزیں نہیں، یہ 4 چیزیں مقصد قیام حسینی ہے. آج ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں. اپنے معاشرے میں ہونے والی اگر یہ 4 چیزیں ہوں تو ان کو ختم ہونی چاہیے. ظلم ہو، فساد ہو، خودخواہ ہو، خود غرض ہو، اپنے مفادات کے لیے اگر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے تو ان کو ختم ہونے کے لیے کیسے افراد کا آنا چاہیے. ان میں ظاہر سی بات ہے ایک مصلح کا آنا چاہیے، ایک وہاں پر آمر بالمعروف کا ہونا چاہیے، ناہی عن المنکر کا ہونا چاہیے. سیرت نبوی و سیرت عالمی کو نمونہ بنا کر خدا کی ذات کی رضا کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو وہ معاشرہ ضرور بضرور بہترین معاشرہ کہلائے گا. اس کے لیے ہم مختلف میں انشاءاللہ کل سے آپ کو چند مسلمین کے نمونے، ان کے جو تاریخ میں مسلمان مسلمین نے اپنے اپنے دائرے اثر میں آپ بھی ان کا مطالعہ کریں، جو عنقریب ہی نشاط ثانیہ اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا. مختلف فرقوں کے، مختلف علاقوں کے جو بڑی بڑی ہستیاں اور مسلمین کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں. پہلے میرے یہ کافی عرصے سے میں مطالعہ کر رہا تھا، یعنی مسلم دنیا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بحیثیت ایک ممبر حسینی سے مسلم سوسائٹی کو ہم نے کیسے وہ کرنا ہے، لیکن اس کو محدود کر دیا ہم نے اپنے ہی معاشرے کے. شاید ہم دور سے اگر لے کر آ جائیں تو اپنا معاشرہ رہ جائے، اس لیے ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. اب اس حوالے سے اگر یہ جو اسی صدی کے جو ہمارے قریب کی صدی کے جو مسلمین میں دیکھیں، اگر ان میں تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، بہت ساروں نے ان کو نمونہ عمل بنا دیا تھا علمی بنیادوں پر، عملی بنیادوں پر. جسے آپ تاریخ کے اوراق کو اگر دیکھیں تو وہاں پر چند ایک شخصیات ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے لیے کام کیا تھا. لیکن کل سے میں وہ شروع کروں گا. کل میں جہاں چھوڑ کے گیا تو اس سے تھوڑے سے میں آگے بڑھا لوں گا مسئلے کو. لیکن آج انتہائی اہم ترین ہے، سامعین کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. میں چند چیزیں انتہائی میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہاں سے اپنے جگر تھام کے میں بول رہا ہوں. معاشرے کے اہم ترین پہلوں کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو مجھے براہ کرم آپ میری باتوں پہ توجہ دیں ضرور، لیکن نبوی تاریخ تک میرے ساتھ رہیں. نبوی تاریخ کے بعد، عاشورہ کے بعد آپ مجھے ہر قسم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نیمہ کاری کو گفتگو کی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مکمل جملہ تب ہوگا نو تاریخ کو میرا جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کسی مبتدا کو لے کر خبر کے انتظار میں ضرور رہنا. جو ہمارے جملے کے اندر مبتدا صرف ذکر ہو، خبر نہ ہو تو جملہ تام نہیں ہوتا.
مسند الیہ ذکر ہو اور صرف مسند کو آپ سامنے نہ رکھیں تو جملے دو طرح سے کامل ہوتے ہیں. تو میری گفتگو نویں تاریخ کو مکمل ہوگی. ابھی سے آپ اس کی اعلی حیثیت کو سن کر براہ کرم میرے اوپر تنقید یا کسی پہلو کو کہیں پر لے جانے کی کوشش نہ کر لیں. پوری گفتگو ہو جائیں پھر نتیجے میں غور کریں گے تو یہ اچھا ہوگا. کیونکہ ابھی سے اگر آپ جو گفتگو کے درمیان سے اگر یہ کہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہیں لے کے نہیں جا رہا ہوں، یا میں ذمہ داری کے ساتھ اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہاں کل میں نے کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھے اصلاح و افساد کے لیے دو گروہ کا اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے. صنفان من امتی، میری امت کے دو گروہ ہیں. اذا صلحت الامہ، اگر یہ دو گروہ صالح ہو جائیں، اگر یہ دو گروہ اچھے ہو جائیں تو پوری امت صحیح ہو جائے گی. اذا صلح، یہ جو دو گروہ ہیں، دو صنف ہیں، اگر یہ دو صحیح ہو جائیں، مصلح ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، فعال ہو جائیں، خدا پرست ہو جائیں، بندوں پہ ترس کھانے والے بن جائیں، تو پورا معاشرہ، پوری امت سدھر جائے، پوری امت صحیح ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَ، اگر یہ دونوں فاسد ہو جائے، فَسَدَتِ الْأُمَّةُ، پوری امت فاسد ہو جائے گی، پوری امت خراب ہو جائے گی. بلکہ فاسد صرف نہیں بلکہ مفسد بن جائے گی، پوری امت مفسد بن جائے. وہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں. اب یہ ادھر سے ہمیں نمونے مل رہے ہیں مسلمین پیغمبر کی زبان سے اہم ترین دو گروہ ہیں. وہ کون ہے؟ الفقہاء والحکماء. ایک فقہاء ہے، ایک حکماء ہے. فقہاء دانشور کو کہتے ہیں، آپ صرف مجتہد کی طرف نہ لکھتے ہیں. دانشور ہے، ایک صاحب قدرت ہے، حاکم ہے. اگر یہ دونوں درست ہو جائیں پورا معاشرہ درست ہو جائے. اگر یہ دونوں فاسد ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، یا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں نہ ہو جائے تو پورا معاشرہ، پوری امت خراب ہو سکتی ہے. اس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. ماشاءاللہ سے میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں کی ذمہ داری، ہمارے یہاں کے چہرے جو یہاں تشریف لاتے ہیں، کل میں نے ذکر کیا تو شاید آپ اس کو کسی اور انداز میں لے کر نہ جائے. جو میں نے گریڈ کے حوالے سے آگے کہا تھا، یہی حضرات آتے ہیں جو معاشرے پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے کچھ توقعات ہوتے ہیں. 20-40 سال کسی شعبے کا ہیڈ ہو کر وہ بڑے تجربے رکھتے ہیں، یہ قوم کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ایسے افراد ہیں جن کے پاس بڑے قومی مزاج کے حوالے سے، شاید میں یہ کہہ سکوں اگر کہیں اور سے آنے والا یہاں کے مزاج کا پتہ نہ ہو، یہاں کے آب و ہوا کا پتہ نہ ہو، بڑے پڑھے لکھے ہوں، لیکن وہ کام نہیں کر سکیں گے جو یہاں اسی معاشرے میں رہ کر 20-40 سال تک اپنے ہی شعبے کے تمام مسائل کو، اپنے ہی علاقے کے تمام ضروریات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں. تو انہی کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمیشہ کسی بھی معاشرے میں ہو تو ذمہ دار افراد کی وجہ سے ہی بڑے کام ہو سکتے ہیں. بیچارے عوام سے بڑے کام نہیں ہو سکتے، یہی رہنما ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان میں سے ایک فقہاء کے حوالے سے جو علماء کی ذمہ داری تھی، ہمارے یہاں پر علماء کے حوالے سے چند ایک ضروریات یہ تھی. علماء کی ضروریات کا پورا کرنے کے لیے ہمارے مرکزی سطح پہ کیا ہونا چاہیے؟ انتظام ہونا چاہیے. یہ مشکلات ہیں. اب علماء کو کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، آخری ایک جملے پہ میں پہنچ گیا تھا. آئندہ آنے والے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو بزرگ علماء کرام ہیں، خصوصاً جو قدیمی نجفی علماء کرام ہیں، ان کے وجود بابرکت معاشرے میں بہت ہی کارنامے انجام دے چکے ہیں، بہت بھی بابرکت. ابھی جو انقلاب کے بعد سے آنے والے علماء کرام ہیں، جذباتی ہیں، خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنے انقلابی نظریے کو لے کر آتے ہیں، لیکن مقامی جو ماحول ہے اس میں اپنی جڑیں مضبوط
کے اس کے موسم کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر اس فصل کے آخری ٹائم پہ فصل کاٹنا ہوتا ہے۔ آتے ہی اگر کہیں پر بغیر زمین کو آباد کیے، بغیر وہاں پر کاشتکاری کے، بغیر وہاں پر آبیاری کے فصل کاٹ کر وہ اسی وقت، یہ ان کے ایک جذباتی، میں آپ کو دین سے محبت کا جذبہ ہے، لیکن جانتے نہیں ہیں شاید ہر پہلو کو، ہر علاقے کے ہر ماحول کا الگ الگ ایک تقاضا ہوا کرتا ہے۔ آپ یہیں پر دیکھیں، پنجاب کا کچھ اور ماحول ہوگا، سندھ کا کچھ اور ماحول ہوگا، اگر عرب میں جائیں کچھ اور ماحول ہوگا، ایران میں جائیں کوئی اور ماحول ہوگا، اگر کسی یورپین ممالک میں کنٹریز میں وہاں کوئی اور ماحول ہوگا، یہاں آنے کے بعد کوئی اور ماحول ہوگا۔ تو لہٰذا بیج کو بونے کے بعد ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے آگے سے لے کے آنے والی چیز اس چیز کی مانند ہوتی ہے جس کے لیے آبیاری کے وسائل مقامی طور پر فراہم نہ ہو، یہ اس پانی کی مانند ہو جاتے ہیں جو موسم گرما میں اوپر سے برف سے پانی نیچے آ جاتا ہے، بڑے طغیانی کے ساتھ پانی آ جاتا ہے، لیکن جو ہی اوپر تھوڑے سے بادل چھا جائیں تو پانی بند ہو جائے تو نیچے فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ موسمی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ آبیاری کے لیے ضروری ہے کہ مستقل چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، چشمہ ہمیشہ سے ہو، اسی کے مطابق آباد کر لیں تو وہ آبادی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ اس قسم کے جذبے، ہر کوئی اپنے جذبے کے تحت، میں دعوت دیتا ہوں، لیکن طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ جیسے یہ جو بہت ہی انتہائی محقق ایران کے اندر، جس نے ایران کو جو نئی نسل کو انتہائی امام خمینی کے حکم پر پڑھا لکھا معاشرہ بنا ہے، تو آغائے کراتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کم از کم کوئی شخص کسی معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک گندم یا جو یا باجرہ یا کسی بھی سبزی کے بیج کی طرح کا تو کام کرو نا۔ وہ کیا مثال دے؟ مثال کے تمہیں گندم کے ایک معمولی سی دانہ ہے، گندم کے دانہ جب کوئی کاشتکار، کوئی دہقان زمین کے اندر ڈال دیتا ہے تو وہ گندم کا دانہ ابتدائی طور پر تین کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کام کرتی ہے؟ ایک گندم کی چھوٹی سی ایک دانہ جو ہے زمین کے اندر جانے کے سب سے پہلے وہ اپنی جڑوں کو اس کے اندر مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گندم کو نکال کے دیکھیں، سب سے پہلے یہاں زمین ماہرین کی تشریف فرمائے، دانے کو ڈال کو سب سے پہلے جڑوں کو نیچے کر لیتے، اوپر کوپل نکالنے سے پہلے ایک کام۔ اس کے بعد جڑوں کو نیچے مضبوط بنانے کے لیے اپنی ضرورت کی انرجی اسی مٹی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، باہر سے لے کے نہیں جاتے۔ ایک گندم، ایک دانہ اپنی ضروریات کو اسی مٹی کے اندر سے چوس کر کھینچ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ جڑی مت دو کام پہلے جڑوں کو، پھر اپنی ضروریات کو اسی مٹی سے حاصل کرتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ کومپل کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گندم، یہ دانہ اپنے کومپل اوپر چھوڑ دیتا ہے تو سخت سے سخت مٹی کے سینے کو چیر کر وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس کی مجال نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا مارچ میں اگر آپ اس کو تھوڑی سی کھول کے دیکھیں، جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کی ضروریات اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تو اس کا مقابلہ سخت سے سخت مٹی بھی، سخت سے سخت کھیت بھی اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اپنی ہی معاشرے کے اندر سے جڑیں مضبوط کر کے، اپنی ہی ضروریات کو یہیں سے مستقل طور پر حاصل کر کے پھر یہاں پر کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں المیہ یہ نہیں جانتے۔ میں آپ کو جیسے کہ ہمارے جو ادبیات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں قم نجف میں، ہمیں تو ان سے کسب فیض کرنے کا موقع نہیں ملا، بزرگ علماء کرام کے استاد تھے، مدرس افغانی کہتے ہیں، ہم نے ان کی کیسٹیں سنی ہیں لیکن ان سے کسب فیض کرنے کا، ان کے شاگردوں سے کسب فیض کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے میرا مطلب بھول جائیں، میری مثالیں یاد رکھیں، میری مثالیں یاد رکھیں، مطلب خود بخود ذہن میں آ جائے۔ تو آپ کو میں مثال دے دوں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا۔ آپ دیکھیں ایک میڈیکل کے لائن میں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، میڈیکل کے لائن میں ہمارے علماء کرام سے میں بحیثیت اسی معاشرے کے اندر اپنے 22 سالہ تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام
تدریس کے لیے ہمارے مرکزی سطح پہ علماء کرام کے لیے نمونے رہنمائی کے لیے دینے چاہیے. اور آپ سب بھی اسی طرح کے ہم سب سے توقع رکھتے ہیں. یہ سب آنے والے علماء کرام یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ وہ دیکھو جی کیوں نہیں آتے؟ آگے سے آنے والوں کی تقریریں کیوں نہیں سنتے؟ ارے نہیں سنتا ہوں بھائی، نہیں سنتا ہوں. ہر آنے والے کی تقریر کا سننا ہمارے پڑھانے سے کیا؟ یہ کیسے لاجک ہے؟ آپ لوگ عجیب سی گفتگو کرتے ہیں. کیا توقع رکھتے ہیں آپ لوگ؟ معاشرہ عجیب قسم کا ماحول نہیں ہے. آگے سے ایک آدمی ادھر لائیں اور اس کی تقریر سننے کے لیے کیوں جائیں؟ کیوں جائیں؟ چلو الحمدللہ کوئی بھی اگر یہ کرتے ہیں تو فائدہ ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے آپ کی ذہنیت ہے، یہ ذہنیت اچھی ذہنیت نہیں ہے. مخالفت کریں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے جو کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے تو اجازت لے کے آنا ہوتا ہے اور اسی کے رائے کے ساتھ گفتگو کریں. کسی کے گھر میں گھس جائیں اور آنے کے بعد یہ کہیں جناب عالی، ارے آگے گھسنے والے کے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ ان کو آنے سے پہلے سوچنا ہوگا یہاں کی مزاج کیا ہے، یہاں کی ضروریات کیا ہے، یہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر یہی لوگ کرتے تو ادھر کرو، پہلے ادھر کر کے پھر ادھر آ جاؤ. جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال نہیں سکتا ہے تو کسی دوسرے کے گھر میں کیا کرنے آئے گا؟ وہاں ابھی دین ہاتھ سے نکل رہا ہے، تشیع خطرے میں ہے. وہاں پر بنو. ہر کوئی آ کر یہاں ادھر ہمارے اس ایریے کو بنانا چاہتے. اللہ کے فضل سے نہ ہمارے جوانوں کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے بزرگوں کے لیے ضرورت ہے، نہ ہمارے علماء کی ضرورت ہے. ضرورت ہے تو ادھر ہے. عجیب سی گفتگو کرتے ہیں. پہلے سنبھالو پھر ادھر آ جاؤ. وہاں پر تو مختلف ٹولوں میں ہر ایک کی اپنی دکانداری کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جو خوبصورت سے ایک معاشرہ ہے، خوبصورت سے ایک گلستان ہے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہیں، ہر پھول سے بڑی خوشبو آتی ہے. تو آپ کو یہ خوشبو سے راز نہیں آتی کیا؟ آپ کے تو وہاں پر ہر پھول کے ٹہنی پر کوئی پھول نہیں کھل رہا. مجالس و منبر کی حالت کو دیکھو نا، عجیب سی حالت ہو گئی ہے. ذوالجناح کو مولا کہنے رہے، ہمارے پر دھبے گا رہے ہیں. ارے کیا ہے یہ کوئی ذوالجناح؟ کیا ہے ذوالجناح؟ ذوالجناح گھوڑا ہے کہ شبیہ ہے؟ یہ کوئی ذوالجناح نہیں ہے. ذوالجناح کربلا میں امام حسین جس پر سوار تھے اس کو ذوالجناح کہتے ہیں. علم ابو الفضل ابا جو ہاتھ میں تھے اس کو کہتے ہیں. یہ جتنے بھی شبیہ ہے ہم اس کو اسی دن کے لیے علم سمجھتے ہیں، اسی دن کے لیے ذوالجناح سمجھتے ہیں. لیکن وہاں سال میں اس کو مولا سمجھنے والے، جن کے حرام چیزوں کو بھی تبرک سمجھنے والے، معاشرے کو درست کر لو، اپنا قبلہ صحیح کر لو، پھر ہمیں ہدایت کرنے کی کوشش کر لو. یہ ناقابل برداشت ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے خلاف سمجھا جائے گا. کوئی نہیں، ڈر کے نہیں بولتے، میں بولتا ہوں آؤ مجھ سے بات کرو. آگے سے آنے والے ہر ایک کو سنے. آپ نے نہیں سنا پچھلے سال آپ سب نے عوام نے واہ کر دیا تھا. ایک مشرکانہ جملہ بتا کے دیا. مشرکانہ ہمارا شروع کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بہت بڑے جلسے میں کیا کہا ہمارے سرپرست محترم نے؟ ایک واقعہ کسی مجلس میں ذکر کیا تھا. اگر ان جیسا بول نہ سکے تو میں ایک سب سے چھوٹا بات پر موضوع دے دو، آپ کے لانے والوں کے برابر نہ بول سکوں، میری زبان پڑھ دو. کیا سمجھتے؟ میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں اس کی، ابھی میری مثال کو پہلے سنیں گے، لیکن یہ واقعہ ضروری ہے. قبلہ محترم نے ایک واقعہ سنایا تھا کسی مجلس میں نے تو کیبل پہ سنا. سعودی عرب میں کسی جگہ پر کسی جگہ جا رہے تھے تو وہاں پر کیا ہوا جی؟ میں آپ دیکھیں دھیرے سنجیدہ لوگوں کو لا کر معاشرے میں بربادیاں جو علماء کے روپ میں لا کر معاشرے کے اندر لے کے عام بیچارے عوام کو کہتے واہ 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 واہ. عوام سنجیدے نہیں ہوتے عزیزان. آپ جیسے بزرگوں کو ہمارا دست و بازو ہو کر پر بال ہو کر ہمارے ساتھ اس مشن کو آنے والے خطرات کو ہم سب کو روکنا ہوگا. قبلہ صاحب نے یہ اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ کسی جگہ کسی پتہ نہیں سعودی عرب میں کس سجدگاہ کی بحث ہو گئی. وہاں پر کسی نے یہ قبلہ صاحب کو کہا آپ لوگ اسی سجدگاہ کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ فرمایا تھا نہیں، ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں خدا کے.
اس کے لیے سجدہ کرنا اور اس پر سجدہ کر کے بہت فرق ہے۔ یہی فرمایا تھا، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے نیچے پیشانی کے نیچے سجدہ کرنے کا واجب نہیں، ہم بہتر خواہ کی صفات کو بہتر سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے جو انسان کے کھانے پینے اور پہنے اور معدنیات کے اندر کسی بھی چیز پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے خواہ کی صفات۔ یہ روایات کیا ہے، ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی اعتراض کرنے کے پیچھے کوئی بات نہیں۔ جب قبلہ یہ بیان فرما کے گئے نکل گئے، ایک مقرر صاحب نے بات میں کہا باقی سب قبلہ صاحب کی باتوں میں تائید کرتا ہوں، لیکن ایک چیز کا میں اتفاق نہیں کروں گا، ہمارے یہاں پر آ کر میں اس چیز کے اتفاق نہیں کروں گا۔ قبلہ صاحب نے کہا اس پر کرتے ہیں، نہیں نہیں ہم اسی کربلا کی زمین کے لیے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے خود سے جگہ نہیں ڈالنا، ہمارے لوگوں کے ذہن میں نئی نسل میں یہ ڈال دیں، ایسے لوگوں کو لا کر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے واہ کروانے کے لیے یہ سلسلہ روکنا ہوگا، آپ سب کو روکنا ہوگا، ایسی محفل میں جانا ہی نہیں ہوگا۔ کسی تعلیم سے کو لائیں، چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو علاقے کے حالات سے ایک دفعہ ایک ہمارے انتہائی مقدس شخص کو یہاں پر لا کر بخدا ہمارے یہاں پر آج تک تقریباً 16 سالوں سے اس کے اثرات پھر قواریت کے حوالے سے اثرات آج تک موجود ہیں، اتنے دور کر دیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس طرح سے تبلیغ نہیں ہوتی، اس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اصلاح کے لیے مثال میری ہے، میڈیکل میں آپ دیکھیں دوائی کے حوالے سے چند افراد گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے نہیں آتا، جو میڈیسن کو بناتے بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں جن کا تعلق دوائی سے ہوتے ہیں، بیماری سے کم ہے، یہی ہے کہ جہاں پر صاحب افراد ہیں جو سامنے مریض کے پاس کبھی نہیں آتے، وہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کارخانوں میں دوا سازی کے ان میں جو چیزوں سے میڈیسن کو تیار کرتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، علم طب کو پڑھتے ہیں، بیماری اور دوائی کو برابر رکھ کر علم کی بنیادوں پر ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ آپ میرے ساتھ تھوڑی سی میری مثالوں کے ساتھ رکھیں، بڑے ہائی لیول کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جس کے بعد آگے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی کسی لائن میں جاتے ہیں، کوئی کسی لائن میں جاتے ہیں، سرجن بنتے ہیں، میڈیکل آفیسر بنتے ہیں، مختلف شعبے میں جاتے ہیں۔ اب انہی میں سے سرجن ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، ہر ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتے، جو میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں وہ دوائی چوائس کرتے ہیں لیکن وہ آپریشن نہیں، وہ مریض کی اصلاح چاہتے ہیں، کاٹ شاٹ کر نہیں، دوائی کے ذریعے سے جراثیم کو مار کر یا جراثیم مری ہوئی جو جراثیم کو زندہ کر کے قوی مدافعت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو اندر کی مضر جراثیم ان کو ختم کرنے کے لیے مفید جراثیم کو تقویت دینے کی دوائیں سے وہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، یعنی ڈاکٹر ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ابھی اس منزل پر نہیں ہے، اس سے تھوڑے سے MBBS ہے لیکن اسپیشلسٹ نہیں، MBBS کر کے آتے ہیں، یعنی میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے کسی درجے پر ہوتے ہیں، لیکن درجے برابر ہے کیا؟ نہیں ہے، درجے برابر نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو سب کو کہا جاتا ہے لیکن درجے برابر نہیں، درجے برابر نہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں ایک سال کے لیے ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر نرسنگ کے کورس کرتے، یہی ہے نا، ایک نرسنگ کے کورس وہ بھی ڈاکٹر صاحب کیونکہ دوائیاں وہ لیتے ہیں، مریض کی دیکھ بھال وہ کرتے ہیں، اس کی بلڈ پریشر چیک وہی کرتے ہیں، دوائی یوز کیا نہیں کیا وہ بھی کرتے ہیں، تو مریض بیچارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک مرض اور بیماری کے حوالے سے اپنی ابتدائی جو طبی ضروریات ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے نہ کسی ہاسپٹل میں تربیت یافتہ ہے، نہ کسی میڈیکل ادارے میں تعلیم یافتہ ہے، نہ بڑے پروفیسر ہے، نہ سرجن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کمپنی سے دوائی لا کر مختلف میڈیکل اسٹور پہ دیتے ہیں، جس میڈیکل وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہو گئے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہو گئے، نہیں ہو گئے ڈاکٹر صاحب ہیں، اب جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب آئیں گے، انجیکشن صرف لگانے والے ڈسپنسر میں
ڈاکٹر صاحب دوائیاں لے کے پھرنے والا صاحب بھی ڈاکٹر صاحب، اور 15-20 سال پڑھ کے دماغ خراب ہو کے منزل جا کے BBA بھی ڈاکٹر صاحب، اس سے اوپر جا کر زندگی کے آدھا حصہ خرچ کر کے کسی ایک ہی موضوع میں اتنی مشکلات سے مقابلہ کر کے بن کے آنے کے بعد وہ بھی ڈاکٹر صاحب، اور بہت ہی بڑا پروفیسر جو دوائیوں کو ادھر سے لا کر اس کی دوائیوں کو بنا وہ بھی ڈاکٹر صاحب، یہ سب ڈاکٹر صاحب ہیں۔ یہی صورتحال ہمارے مذہبی لائن میں بھی عزیزان، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب آپ کو شکوہ ہے کسی آپ کہتے ہیں کسی چوک پہ جا کر میڈیکل ریپ کے کچھ افراد جاتے ہیں، آؤ مریضوں ہم تمہارے آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ادھر سب جمع ہیں، آؤ یہ ہم تمہارے آپریشن کرتے ہیں، یہ کیوں آپریشن نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں تمہارے آپریشن۔ تو مریض بیچارہ کہتا ہے یار بہت اچھے ڈاکٹر آئے، بیچارے کو کوئی آپریشن کا علم نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ اصلاح چاہتا ہے، وہ بیچارہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے آگے جائیں تو کوئی ڈاکٹر صاحب دیر ہو جائیں تو یہ جو ہاسپٹل میں موجود آپ میری مثالوں کو ضرور یاد رکھیں، ہاسپٹل میں موجود ڈسپینسر کہتے ہیں آپریشن میں کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، چھری لاؤ، ابھی پیٹ کو چیک کرتے ہیں، اندر سے جو کچھ جانچڑی ہے ساری باہر نکال دیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب۔ میڈیکل جو عام طور پر افسر ہے وہ بھی کہتے ہیں کیا یہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنی حیثیت کو نہیں جانتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرنے نہیں کر رہے۔ کیا یہ بیمار کی بیماری کے لیے صحت یابی کا ضرور ذریعہ ہے یا مزید پریشانی کا ذریعہ؟ بیچارے کے خواہ پیٹ کو چاک کر دیا اور چلا گیا تو پتہ نہیں اندر کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، مریض کو بیمار مزید پریشانی ہو تو بڑھ جائے۔ اس نے اصلاح کیا یا افساد کیا ہے؟ اب خود بتائیں، اصلاح کیا افساد کیا؟ خرابی پیدا کر دیا یا اس کی اصلاح ہو گئی؟ جناب سری تک کیا ہو گیا؟ کوئی ڈسپینسر آپریشن کرے تو کیا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ مریض میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ کدھر ٹھیک ہو جائے گا؟ پیغمبر کی حدیث ہے من عمل بغیر علم، جو شخص بغیر آگاہی کے عمل کرنا چاہتا ہے، ما یفسد اکثر ما یصلح، بنانے سے زیادہ بگاڑنا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے ادھر کے لائن میں عزیزان علماء کرام کی کچھ افراد دین کے جذبے میں اس حد تک ہے، لیکن بیچارہ میڈیکل ریپ کے درجے پر ہے، وہ کہتے ہیں قوم کے مزاج کے ہم تبلیغ کریں۔ لے جناب علی، مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، براہ کرم شکریہ۔ یہ معاشرہ اتنا برباد مت کر دو۔ جناب علی کو ابھی اپنے وضو طہارت کا بھی پتہ نہیں ہے، تقلید کا بھی پتہ نہیں ہے، کسی کی کمپنی سے دوائیاں لے کر تاثر کرنے والا جس طرح آپریشن کرتا ہے، اسی طرح ہمارے کچھ مذہبی لین دین میڈیکل ریپ کے کچھ افراد بھی معاشرے کے ذمہ دار ہو کر یادگار پہ تعریف کرتے، ہم کرتے آؤ، براہ خدا سنجیدہ ہو جاؤ، یہ آپ کا کام نہیں ہے عزیز۔ کوئی بزرگ نے سمجھا، مہربانی کر کے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا جذبوں کا ہم داد دیتے ہیں، لیکن یہ آپ سے نہیں ہونے والا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہماری غلطی یہی ہے عزیزہ، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ ہمیں کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں، اس بیچارے کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتہ میں کیا ہوں۔ دوسرا وہ ہے جی میڈیکل سٹور کے جگہ پر ہے، میڈیکل سٹور میں کیا ہونا چاہیے؟ میڈیکل سٹور میں اپنی طرح سے تجویز نہیں کرتے، دوائی کو لکھتے یہ بخار کے لیے اس کو 2 دفعہ کھانے چاہیے، 3 دفعہ یہ سرین ہے جی اس کو کرنا چاہیے، یہ کریں۔ ایک مولوی صاحب کی ذمہ داری مسجد میں یہ ہوتی ہے، مجتہد کے فتویٰ جو ہے، مجتہد کے جو توجہ اور مسائل میڈیکل سٹور ہے مذہبی، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بول سکتے، وہ میڈیکل سٹور سے دوائی دے جی وضو کس طرح سے، اس طرح سے، حلال حرام یہ اس طرح سے، غسل تیمم کس طرح سے، یہ لو جی یہ دوائی لے لو جی، یہ پرچی لے لو جی، اس پہ آپ آگے جا کے اس کا آپریشن کرنے کی کوشش نہ کریں، آپریشن کرے گا تو بیچارہ مر جائے گا۔ ایک اس سے تھوڑے سے آگے آ جاتے ہیں، آپ اپنے شعبے کی ماہریت کو کر لیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں انقلاب لانے کے لیے جن کو ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ اور جمالیہ میں فرق نہیں ہے، وہ آ کر معاشرے کے آپریشن کرنے کے آگے نہیں ہے۔ کیا وہ معاشرہ آپریشن اگر مریض بھی ہو کہ بیماری ہو تو وہ ٹھیک ہو
ٹیچر نے کیا کرنا ہے؟ پیراواٹی میں ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے؟ اور اسپتال میں جا کر آپ کسی انجینئر کو تلاش کر دیں، آپ کسی پروفیسر کو تلاش کر دیں، ہاسپٹل میں آپ نے لین کے آدمی کو تلاش کر دیں، میری مسجد میں حاضری لگاؤ، میرے اگر میرے گھر حاضری ہے تو اگر میں اب اپنی نمازوں کو مسائل نہیں بتاتا ہوں تو آپ میرے گریبان پکڑ لو۔ عزیزان محترم، معاشرہ اس طرح کی تعلیم کو الگ الگ لینا چاہیے، لیکن ہماری یہی ہے۔ علماء کرام جو قبلہ صاحب بار بار کہتے تھے جو دوسروں کے کام ہیں ہم نے اپنی ذمہ لیا، اس لیے اپنے کام سے بھی ہم فارغ ہو رہے ہیں۔ ان میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہاں، یہاں میرا اصل موضوع یہ ہے، اگر یہاں ضرورت ہے تو مرکزی سطح پر علماء کرام کی تربیت کا بندوبست کرو جناب علی۔ آئندہ ہمیں سیاست میں بڑے بڑے دانشوروں کی ضرورت ہے، آپ وہاں جا کر قوم نجف میں جا کر آپ سیاسی جو علوم ہے ان کو حاصل کر کے یہاں تشریف لائیں، پھر آپ سیاست میں آئیں۔ ارے ہمیں بیچارے جو علماء کرام ہیں جن کو سیاست کا نہیں، عام سے مولوی ہے تو ان کو سیاست کا علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی اپنے سے شعبے سے ہٹ کر کوئی اور چیز کو اٹھائے گا تو لوگوں کی نظروں سے اپنی جو غدت ہے ایسا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مرکزی سطح پر آنے والے تمام جدید علماء کرام کو گائیڈ لائن لینا چاہیے، معاشرے کی ضروریات کے بارے میں یہاں ورکشاپس ہونے چاہیے۔ جناب عالی آپ تشریف لاتے ہیں، یہ ہماری ضروریات ہے آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے۔ آپ علماء کرام کی ہمیں یونیورسٹیوں میں ضرورت ہے، آپ علماء کرام کی ہمیں فوج میں ضرورت ہے، آپ علماء کرام کی ہمیں مختلف قسم کے شعبہ جات میں، سیاحت میں آپ کی گائیڈ کی ضرورت ہے، سیاحت میں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے صحت میں آپ کی ضرورت ہے، مختلف سکولوں میں لیکچر کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ اب اسکردو کے اندر 160 پبلک سکول ہیں، ان میں کم از کم روزانہ ایک مولوی کا وہاں پر اسمبلی میں ہونا ضروری ہے تاکہ قوم کے آنے والے نسل کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا یہ طریقہ کار ہونے کا بناتے ہم نہیں ہیں، کچھ اور بنے ہوئے سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں خاطر خواہ مجالس کا ریزن اچھا نہیں ہوتا۔ عزاداری کا ہو یا کسی اجتماع کا ہو، کسی پروگرام کا ہو، اس کا جو نتیجہ جسے لینا چاہیے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں جس کا اور خود جسے ہونا چاہیے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے۔ لہذا مرکزی سطح اور علماء کرام کو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ علماء کرام کو نئی جسے آپ کیریئر گائیڈنس کہتے ہیں آئندہ کے لیے، جس طرح ایک بچے کے لیے، ایک سکول کالج کے بچے کے لیے، ایک آئندہ سازی کے لیے جس طرح سے مروجہ تعلیم ہے، اسی طرح دینی مدارس میں اور دینی طلاب کو ایسے لائن دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے کے بعد معاشرے کی اصلاح کر سکے، معاشرے کی خرابیوں کو ختم کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، امام فارمولہ میں نے کہا تھا کچھ علماء کرام کے مصلحین کے، امام خمینی پہلے انقلاب کے نہیں اصلاح کے وہ کام کر رہے تھے، اصلاح ہونی چاہیے، معاشرے میں خرابیاں ہیں۔ آپ نے ابتدا سے، میں نے کسی عالم سے سنا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جب میں قوم میں تھا تو کسی نے مجھے یہ کہا، ایسے کب کیا امام خمینی نے 2 دن میں آ کر انقلاب شروع نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا دیکھو آپ کے خاص شاگرد تھے، پہلے وہ ملبس نہیں ہوتے ہیں جی، ایرانی جب کسی حد تک پہنچنے کے بعد ابا پہنتے ہیں، ابتدا سے نہیں پہنتے، یعنی لما جلدین اوپر جا کے تھوڑی سی مذہبی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ملبس ہو جاتے ہیں، تاکہ لباس پہننے کے بعد کوئی بھی آدمی عوام اگر کوئی مسائل پوچھے تو جواب دینے کے لائق ہو جائیں، اس وقت وہ لباس پہنتے ہیں، نہیں تو عام شخصی لباس ہے۔ اب آپ کی جب کئی شاگرد علمی سطح کو اوپر لانے کے بعد اس حد تک آ گئے، انہوں نے امام سے خواہش کی، آقا جان اب ہم ملبس ہونا چاہتے ہیں، یہ شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، ہم ملبس ہونا چاہتے ہیں۔ امام خمینی کو ان شاگردوں کی صلاحیتوں کا علم تھا، آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں باقیوں کو اجازت دوں گا لیکن یہ جو چند افراد ہیں آپ کو میں نے اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں اجازت لینا؟ آپ نے یہاں حوزے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے مصر میں جامعۃ الازہر میں جانا ہے، کیونکہ ہمارے حوزے میں کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اسناد کے ذریعے سے گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہوتی ہیں ڈگری کے ذریعے سے بھی جاتی ہیں،
اب حوزے میں تو کوئی ڈگری نہیں ہے، آپ بہت ہی قابل ہیں، لیکن بغیر ڈگری ہولڈر کے آگے کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے آپ۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کا سلسلہ نظام تو چلانا ہے، آپ نے وہاں جا کر مصر میں جا کر ظاہری ڈگریاں لے کے آنا ہے تاکہ ایران کے مشہور ترین کئی یونیورسٹیوں کے آپ وائس چانسلر بن جائیں، وائس چانسلر بن جائیں۔ چند ایک کو آپ نے اپنے شاگردوں میں سے گزر بھیجے، کئی سال وہاں پڑھ کے وہاں سے ڈگریاں لے کے آ گئے، تہران یونیورسٹی میں، شیراز یونیورسٹی میں، اصفہان یونیورسٹی میں اور خراسان یونیورسٹی میں، مختلف بہترین یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بن گئے۔ ان سے یہ حکم دیا بچوں کو وہاں تربیت دو۔ ادھر شہید بہشتی، شہید مطہری، آیت اللہ خامنائی، آبائے سجانی، شہید باہنر، آیت اللہ سعیدی، ایسے افراد کی امام خمینی نے خود ادھر سے تربیت کی۔ زمانہ ایسا ہے، اب جب ادھر سے ادھر سے حوزے اور یونیورسٹی دونوں سے ایک ہی آواز تربیت کے ساتھ اٹھی، اس وقت امام خمینی نے اس وقت فرمایا اب میں انقلاب لاؤں گا، اب میں انقلاب لاؤں گا، شہنشاہیت کو میں مٹا کے چھوڑوں گا۔ عزیزان محترم، کسی جگہ مسلح کی پہلے خود اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پھر مسلح بن سکتے ہیں۔ یہ توقع معاشرے کے غلط ہے۔ اب اس کو کیا وسائل سمجھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے مرکز میں بہت ساری پرچیاں مجھے آ رہی ہیں اور شکایت کرو، ڈٹ کے کرو، لیکن تنقید کرو تعمیری، تنقید تخریبی مت کرو، اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سوال کیا جائے، بخدا سوال کرو۔ ہمیں اگر کام کرنے کا اگر پسند نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جاؤ، مخالفت مت کرو۔ مخالفت پہ عذاب ضرور ہوگا، اگر حمایت پہ آپ کو سرزنش و سزا نہ ہو جائے، مخالفتوں پہ تو بخدا قیامت کے دن عذاب ضرور ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ نہ کہ آرام سے بیٹھ جاؤ بس۔ آپ کا اگر جی میں نہیں آتا ہے، آپ اس کے لائق نہیں سمجھتے، ہمیں معاشرے میں سمجھتے نہیں تو ہونا چاہیے۔ جو جس کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اگر میری حیثیت اس بلڈنگ کے اندر بجری کی ہے یا میری حیثیت اگر ریت کی ہے تو مجھے ریت بن کے کام کرنا ہوگا، سریا کا کام مجھے کرنے کی کوشش مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس بلڈنگ کے اندر میرے کام بجری کی ہے، اگر میری حیثیت اس بلڈنگ کے اندر ریت کی ہے تو مجھے ریت بن کے کام کرنا ہوگا۔ میں اگر بجری کی جگہ پہ آ جاؤں بلڈنگ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ معاشرہ اسی طرح ہے۔ امام خمینی نے اس طرح سے کیا معاشرہ۔ اب ان علماء کرام کو تربیت کے حوالے سے آج میں آپ بتاؤں، ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتی ہے، ایک ادارہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ۔ میں پرسوں آپ کو مثالیں دی، چھوٹی سی مثال، پاکستان کے بننے سے پہلے مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ خود مودودی کی یہ افکار ہے، نظریے ہے، بہت کچھ ہے پاکستان کے اندر، برصغیر یورپ تک آپ دیکھیں۔ انہوں نے اپنی تنظیم کے ابتدائی آغاز میں ایک ہمدرد اور ایک متفق کے نام سے، ایک ارکان کے نام سے شروع کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے شاید 300 کچھ ان کے ارکان تھے، لیکن اب پاکستان کے یہاں تک موجودہ حکومت میں جماعت اسلامی بنانے میں کام نہیں آتے، بگاڑنے میں ہمیشہ کام آتے۔ کسی بھی حکومت کو گرانے میں جماعت اسلامی جس پارٹی کے ساتھ جائیں، گرانے کے لیے وہ حکومت گرے بغیر نہیں ہوتی۔ پلیٹ فارم ہی میں مضبوط ہے نا، تربیت ایسی دیتی ہے، ہمارے نظریں بڑا کلوٹ ہے، جس معاشرے کے اندر چھپ چھپ کے کام کر کے اس کے جو نظریہ ہے اس کو سرایت کر کے رگو پنج معاشرے میں داخل کر دیتا۔ ہمارے کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہی ادھر سے ادارہ چلا، اس نے بڑی کامیابیاں پیدا کی تھی پاکستان لیول پہ، لیکن وقت سے پہلے اپنی طاقت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے دشمن بہت ہو گئے۔ زمینے میں جذباتی لوگوں کے رائے آگے آ کر ہمارے اس ادارے نے اب ادھر سے کھینچ کے ادھر ٹکڑا کر دیا، ہاتھ ادھر کر دیا، بائیں ہاتھ ادھر کر دیا، دل ادھر کر دیا، آنکھیں ادھر کر دی، کان ادھر کر دیے، سرے بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ دیکھا یہ وقت سے پہلے اپنی طاقت شو کیا، نہیں تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں تھا، وہ بھی ایک جابر کے ڈکٹیٹر کے دور میں اسلام آباد کے شہرٹ کو پکڑ لیا۔ اسی دن سے تشیع کی جو آپس میں اختلاف میں سے کمزوریاں شروع ہو گئی اداروں میں بہت ایک تعلق کہ آج تجزیہ کرنے والے کہتے ہیں غلطی بڑی ہو گئی
کئی لاکھ سے معاملہ کرنا تھا، اب وہ طاقت سے کر دیا. طاقت بڑی دنیا میں ظاہر ہو گئی مختلف. یہاں پر ہمارے بہت سارے خبر لینے والے لیڈر ہوں گے، ہے نا جی، آج یہ کہا وہ کہا، لے جاؤ جی ہمارے تو جو کچھ لے جاؤ، سب کو سناؤ. حقیقت ہے. اب ہمارے یہاں پر ایک ادارہ چاہیے، اسے انجمن امامیہ ہے. انجمن امامیہ مضبوط ہونے چاہیے، سارے وسائل ان کے ذریعے سے. آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی موجودہ صدر میں نے سنا ہے، ابھی میں کابینہ میں تو نہیں ہوں، سنا ہے ابتدائی طور پر کر دو کہ 14 وارڈ میں آپ کو درخواستیں دی، یونٹ سازی کرنا. پہلے شہر کے اندر جو آپ کہتے ہیں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کی آبادی ہے، اس شہر کے اندر اس انجمن کے لیے جڑیں بنا دیں، وہاں پر مشورے دے دیں، ذمہ داروں کو بلا دیں. ابھی شروع کیا ہے تو انجمن کو مضبوط کرنا ہوگا. شکوے شکایت سامنے جا کے سنائیں ضرور. مشورت سے ہی انسان کی جو پروبال ہوتے ہیں اس میں طاقت آ جاتی ہے. اب انجمن امامیہ کا کام ہے سب کو ملانا، پورے کے پورے 14 وارڈ کو برابری کا درجہ دے دو. برابری کا درجہ. اسکردوں میں رہنے والے بسنے والے سب ہنس کردو والے، سب کردو والے. کبھی آ کے کسی مسئلے میں لیڈروں کی بات ہوتی کسی لیڈر مت لینا. ہم سب یہاں رہے ہیں، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. شاید کسی ایک معاملے میں کوئی بات ہو جس کو کھینچ کے لیڈر مت لے. ظاہر سی بات ہے یہاں مستقل رہنے والے ہیں، آگے سے آنے والے، آگے سے آنے والے جتنے بھی ہیں چند ایک بنیادی کاموں کے لیے یہاں کے لوکل مستقل ہے. تو سب مستقل، لیکن مستقل اس بنیاد افراد کی مستقلی نہیں، نظام کی مستقلی کرنے والا. افراد آنے جانے یہاں پر بہت سارے مستقل ہوئے لوگ جو کہیں اور شہر میں بس گئے ہوں گے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے. لوگوں کا آنا جانا معیار نہیں ہے. نظام استقلال اگر ہے، نظام استقلال اگر ہے، مستقل کوئی نظام ہے تو ان نظام کا پابند رہنا ہر ایک ضروری ہے. جیسے آبادی کا نظام، راستوں کا نظام ہے، مختلف قسم کے سسٹم ہوتے ہیں. مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا كنت في بلدة فعاشر بآدابها. حضرت مصطفیٰ سے فرماتے ہیں جب کسی بھی شہر میں جائیں وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کے رہائش کے جو اصول ہے انہی کے تحت تمہیں چلنا ہوگا. جو مستقل نظام ہے اس کے تحت میں چلنا ہوگا. لیکن ہر یہاں رہنے والے سب برابر ہیں. اب انجمن امامیہ کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پر ماتم سرا وائز یا جو وارڈ ہے وارڈ وائز وہاں پر انجمن کی شاخیں ہونی چاہیے، وہاں پر یونٹ ہونے چاہیے، وہاں پر نمائندے ہونے چاہیے. انجمن کو مضبوط کرنا چاہیے. پھر یہاں سے رابطے کر کے ہر کوئی اپنے معاشرے کے تعلیمی سسٹم کو، معاشرتی سسٹم کو، صحت کے سسٹم کو، ترقیاتی سسٹم کو اور پردے و کلچرل حوالے سے سسٹم کو، ہر کوئی اسی بنیادوں پر مستقل طور پر کمیٹیاں بن کر کام کرنا چاہیے. اور باقاعدہ فیس ہونی چاہیے، مرکزی فیس ہونی چاہیے، مرکزی چندہ ہونا چاہیے. بغیر پیسوں کے تو پیغمبر کا اسلام نہیں چلا، تو ہمارا معاشرہ کیسے چلتا ہے؟ بغیر فیس کے، بغیر پیسوں کے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، انجمن کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ ہمارا اعلان ہے. اب اس کے لیے اب جو شروع کیا ہے تو اس کو ہم سب کو ساتھ دینا ہوگا، مشورہ دے کر مضبوط کرنا ہوگا. اس سے ہم اپنے جلب منفعت بھی کر سکتے ہیں، دفع ضرر بھی کر سکتے ہیں، نقصانات کو روک سکتے ہیں، فائدے کو اٹھا سکتے ہیں. جسے دفاع کہتے ہیں. دفاع کے پہلو بھی مضبوط ہونے چاہیے اور جلب منفعت کا پہلو بھی مضبوط ہونا چاہیے. سب مل کر ایسا کرنا چاہیے. ادارہ ہمارا انجمن امامیہ ہے مرکز کا، اس کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. وہ بغیر سیاسی، ان کے غیر سیاسی طور پر ہو کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں. اس میں ٹاؤن ایریا سے ہٹ کر جہاں جہاں ماتم سرے علاقے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز ہے، وہاں پر یونٹ سازی کرنی ہوگی، وہاں پر ہمیں کام کرنا ہوگا، وہاں ہمیں ساتھ دینا ہوگا. اب اس کے بعد مرحلہ ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ
جو اس مجلس کے حوالے سے پیغام ہے، اس محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا پیغام ہے، میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ آخری دن خلاصہ بیان کروں گا، اس وقت تک مجھے معاف کر دینا، میرے لہجہ تن ہو جائیں، میری گفتگو میں کچھ اور رنگ آ جائیں، رنگ صرف یہی رہے دین کا رنگ ہو، یا آل محمد کو حاضر ناظر رکھ کر اس منبر کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے مشورے کے طور پر بحیثیت ایک چھوٹے بھائی کے معاشرے کے حالات پر نظر اپنی تجربات کو سامنے رکھ کر ذکر کر رہا ہوں۔ اب دفاع، کل یوم دفاع بھی ہے، پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے لیے شہید ہو گئے، شہیدوں کو ہم نے یاد کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک محفوظ ہے، ہر شہید کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں جی؟ اس لیے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، دفاع کر کے ہی شہید ہو گئے، لیکن سال سال مہربانی کر ہم یہی سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی جگہ جب ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم سال بہ سال یاد مناتے ہیں تو کیا ہمارے عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی یاد ہمیں نہیں منانا چاہیے؟ قرآن کی سرحدوں کو بچانے والوں کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے؟ حق کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے؟ حقیقت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو ہر سال نہیں منانا چاہیے؟ اگر یہاں پر کسی شہید کے گھر میں چھوٹے سے یتیم اور ہم کے خبر کے لیے جاتے ہیں کہ باپ کا بہت عظیم کارنامہ ہے ہمارے لیے، تو اس پر ظلم ہو گئی، کہیں پر کوئی زیادتی ہو گئی، بچوں پر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہو جائے، دنیا اس کی حمایت کرتی ہے، لیکن آل محمد کا قصور کیا ہے؟ آل محمد کے بچوں کو یاد کیوں نہیں کرتی دنیا؟ آل محمد کے ان کارناموں کو ہمیشہ یاد کرنے پر اعتراضات وہ کرتے ہیں، دفاع انہوں نے بھی کیا تھا۔ یہ بچے جو آل محمد کے زہرائے مرضی کے جو پھول ہیں مختلف میدانوں میں، مختلف صحراؤں میں بکھر گئے، تو ان کو یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ زہرا کیا ہم پر حق نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا کو حق ہے۔ عزیزان، آج آپ سننے کے لائیں تو کم از کم بچوں کو تھوڑے سے اپنے سامنے رکھ کر یاد کریں ضرور۔ کسی جگہ پر بھی دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، بیمار کو کمزور سمجھے جاتے ہیں، ناموس کو کمزور سمجھے جاتے ہیں، بچوں کو۔ تو آج میں آپ کو ذکر کروں گا ایسے دو بچوں کے جو سال کے بعد باپ سے جدا ہو کے سال کے بعد بھی پتہ نہیں ہے بابا کہاں، سال کے بعد بھی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زندان میں ہے دونوں بھائی محمد اور ابراہیم، لیکن کسی زندان بان سے اپنا تعارف کر کے وہاں سے رہائی حاصل کی، کسی کے قضا نے کیا کسی جگہ پھنسا دیا، ایک آدمی کے ہاتھوں چڑھ گئے، لیکن دونوں نے آپ نے سنا، خواب دیکھا، آخری شاید دن تھا، دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر، لیکن یہ تو یاد رکھو وہ خدا میں نے کل کسی کتاب میں پڑھا، جو ہی کسی خاتون کے گھر میں دونوں شہزادے زندان